اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آج ایک اہم ترین بات پہ آپ کی توجہ دلائی جائے گی۔ ایک ایسا موضوع، ایک ایسا امر، ایک ایسا معاملہ جو آج ہمارے ذہن سے نکل گیا، جس کی اہمیت کو ہم بھول گئے، یعنی اولاد کے حقوق۔ والدین کے جو فرائض ہیں، اولاد کے وہ حقوق ہیں۔ اولاد کے حقوق کو ہم اس طرح بھولے ہیں، جس کا نقصان یہ ہوا کہ آج اولاد کی تربیت ایک مستقل مسئلہ بن گیا۔ آج کے اس پیغام میں اولاد کے حقوق انشاءاللہ بیان کیے جائیں گے۔ اس سے پہلے کہ ہم اپنے موضوع کی طرف جائیں، آپ حضرات سے درخواست ہے اور آپ حضرات کے لیے دعا بھی ہے کہ آپ اپنے اولاد کی دیکھ بھال کریں، ان کے حقوق ادا کریں، اور دعا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کی اور آپ کی اولاد کی حفاظت فرمائے، انہیں نیک بنائے۔ ناظرین مکرم، اولاد کے بنیادی طور پر 3 حقوق ہیں۔ جہاں ہم نے یہ سمجھا ہوا ہے کہ اولاد کے لیے تعلیم کا بہترین انتظام ہو، جہاں ہم نے یہ سمجھا ہوا ہے کہ ان کے لیے بہترین رہائش ہو، جہاں ہم نے یہ سمجھا ہوا ہے کہ ان کے لیے بہترین کھانا ہو، جہاں ہم نے یہ سمجھا ہوا ہے کہ اولاد کے لیے بہترین کالجز، یونیورسٹیز اور بہترین مدارس ہوں، تو وہاں بنیادی طور پر جو حقوق ہمیں شریعت بتاتی ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے منقول ہیں، وہ کیا ہیں، آج اس کی طرف توجہ دلائی جائے۔ ہم سطحی طور پر اولاد سے محبت کرنے کے بعد سطحی طور پر ان کے لیے کالجز، ان کے لیے یونیورسٹیز، ان کے لیے مدارس کا انتخاب کر دیتے ہیں، اور کبھی کبھار تو یوں کرتے ہیں کہ انتہائی چھوٹی سی عمر میں، مختصر ایج میں، 2 سے 2.5 سال 3 سال کی ایج میں ہم محبت میں زیادہ آگے اسے کسی نہ کسی ادارے کے حوالہ کر دیتے ہیں۔ کرام، 3 حقوق ہیں۔ ان 3 حقوق کو میں ایک خاص واقعہ کی روشنی میں آپ کے سامنے لانا چاہ رہا ہوں۔ خلیفہ دوم جناب امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما ہے کہ ایک صاحب تشریف لاتے ہیں اپنے بیٹے کی شکایت لے کر کہ جناب، یہ میرا بچہ، اس نے اور مختلف شکایات جو ہیں اس کے حوالے سے ہیں، اسے آپ جو ہے ادب کا درس دیں، اسے آپ سمجھائیں، اس کے لیے یہ شکایات ہیں، گھر کے ماحول کو خراب کرتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ جناب امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزاج میں عدالت تھی، عدل تھا، سمجھنا سمجھانا تھا۔ آپ نے درہ اٹھایا، وہ سٹک، وہ عصا اٹھایا، اور جیسے ہی اس بچے جس کی شکایت آئی تھی اس کو سزا دینے کا آپ نے ارادہ فرمایا، تو فوراً وہ معصوم بچہ گویا ہوا، بولنے لگا۔ اس نے فوراً ایک سوال کیا کہ حضرت جناب امیر المومنین، کیا جس طرح اولاد کے اوپر والدین کے حقوق ہیں کہ اولاد نے ہر حال میں اپنے ماں باپ کی خدمت کرنی ہے، ان کی بات ماننی ہے، فرما برداری کرنی، کیا والدین کے اوپر بھی کچھ حقوق ہیں اولاد کے؟ کیا ماں باپ نے بھی کچھ خیال رکھنا ہے اولاد کا؟ امیر المومنین نے فرمایا ہاں ہاں بالکل ہے۔ جی، تو اس بچے نے استفسار کیا، جی کون سے ہیں؟ تو حضرت امیر المومنین نے فرمایا، خلیفہ وقت نے فرمایا کہ سب سے پہلا حق یہ ہے کہ بہترین یعنی اچھی ماں کا انتخاب کرنا اولاد کے لیے، مراد بہترین نام و نسب والے خاندان میں شادی کرنا، تعلیم یافتہ، مزاج اچھے مزاج والے خاتون کو تلاش کرنا۔ دوسرا حق بہترین نام، اچھا نام رکھنا۔ آج کل تو ہم یونیک ناموں کی طرف چلے گئے ہیں نا جی، کہ محلے میں کسی کا نام نہ ہو، شہر میں کسی کا نام نہ ہو، بھلے اس کے مہینے کیا ہوتے ہیں اس کو کبھی نہ دیکھا، اس کا اثر بچے کی طبیعت اور صحت پہ کیا ہوگا اس کو کبھی نہیں دیکھا، ہم نے کبھی کسی سے مشورہ تک نہیں کیا، ہم نے یونیک نام رکھ دیا، وہ بھلے جس حوالے سے بھی ہو۔ آپ نے فرمایا دوسرا حق یہ ہے کہ اس کا بہترین نام رکھنا۔
اور تیسرا حق جناب امیر المومنین نے فرمایا کہ اسے قرآن کی تعلیم دینا، یعنی اسلامی تعلیم دینا۔ اب وہ بچہ گویا ہوا جو والد محترم لائے تھے اس کی شکایت لے کر اسے، تو اس نے عرض کی کہ یا حضرت بات یہ ہے، سب سے پہلا تو میرے والد محترم نے میرے ساتھ یہ کیا کہ انہوں نے ایک حبشی عورت کو میری ماں بنا دیا۔ انہیں عرب میں کوئی عورت نہ ملی، حبشہ سے انہوں نے ایک حبشی عورت سے شادی کی، نکاح کیا۔ سب سے پہلے تو انہوں نے میرے یہ حق مار دیا، اور دوسرا حق کہ انہوں نے میرا نام جولان رکھ دیا، یعنی گندگی کا کیڑا جس کے میننگز ہوتے ہیں۔ اور تیسرا انہوں نے میرے حق کو جو پامال کیا وہ یہ کہ مجھے انہوں نے قرآن کبھی دکھایا تک نہیں۔ تو آپ نے فرمایا دیکھیں، پھر اس والد کی طرف آپ متوجہ ہوئے کہ آپ نے ہی کیا کیا، آپ ان کے حقوق کا خیال رکھیں۔ جب ان کے حقوق کا خیال رکھیں گے تو بات جو ہے ان کی تربیت اچھی ہو جائے گی، پھر شکایات نہیں آئیں گی۔ آخر میں اس پیغام کے آخر میں آپ سے درخواست بھی ہے اور آپ سے جو ہے شریعت کے مطابق آپ سے مطالبہ بھی ہے کہ آپ اپنی اولاد کی بہترین تربیت کریں، بہترین ناموں کا انتخاب کریں اور قرآن اسلام کی انہیں تعلیم دیں۔ تعلیم اس لیے کہ میرے اور آپ کے پیارے حبیب نے فرمایا تھا کہ اولاد کو تعلیم اور تربیت میں اس طرح دو کہ اسے جائز اور ناجائز، حرام و حلال کا پتہ چل جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔